حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لدھیانہ میں میں نے بیعت کی، جب آپ نے بیعت کا اعلان فرمایا تو وہاں پر ایک صوفی مزاج شخص نے آپ سے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں اس نے ایک سوال یہ پوچھا کہ کیا آپ اپنی بیعت کے نتیجے میں بیعت کرنے والے کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا زیارت رسول کرنے کے لیے مناسبت شرط ہے، اس کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ اور منشی صاحب فرماتے ہیں یہ جملے فرما کر آپ نے میری جانب دیکھا اور فرمایا یا جس پہ خدا کا فضل ہو جائے۔ منشی صاحب کی خوش نصیبی کہ وہ گھڑی وہ تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ طاری ہوئی، جس کا میں نے ابھی تقریر کی ابتدا میں تذکرہ کیا۔ منشی صاحب فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا میری جانب توجہ کر کے یہ جملہ فرمانا یا جس پہ خدا کا فضل ہو جائے، فرماتے ہیں اسی رات مجھے خدا تعالیٰ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دی، اور فرماتے ہیں اسی رات کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے بارہا مجھے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی رہی۔ حضرت شیخ غلام احمد صاحب وائس رضی اللہ عنہ ہندو دھرم چھوڑ کر احمدیت میں داخل ہوئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ محفل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے، حقائق و معارف کے بیان کا سلسلہ جاری تھا۔ میرے دل میں عجیب قسم کے خیالات آئے۔ میں سوچنے لگا نام اس کا بھی غلام احمد، نام میرا بھی غلام احمد، اس سے خدا ہر روز باتیں کرتا ہے، مجھ سے کبھی بھی نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں یہ لمحہ ایسا تھا کہ آپ پر وہ کیفیت طاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے دل کے خیالات کی اطلاع کر دی۔ آپ دوران تقریر ہی میری طرف دیکھ کے متوجہ ہوئے اور فرمایا ہاں جس پہ خدا کا فضل ہو جائے، اور تقریر کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں آپ کا میری طرف توجہ کر کے جملہ فرمانا میرے لیے اکسیر بن گیا۔ اسی رات سے مجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہامات اور مکاشفات کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھینی شرک پور ضلع شیخو پورہ، وہاں کے ایک صحابی حضرت مولوی عبداللہ صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایران میں ایک بزرگ تھے، انہیں بار بار الہام ہوا مقصود تو از قادیان حاصل میں شود، تیرا مقصود تجھے قادیان میں ملے گا۔ اب ایران میں کیا خبر کہ قادیان کہاں ہے؟ پوچھتے پوچھاتے ایران سے پشاور جا پہنچے، وہاں سے چلتے چلاتے قادیان آ پہنچے۔ قادیان کے بازار میں لوگوں سے پوچھ رہے تھے مگر مقامی زبان نہیں آتی تھی، فارسی زبان میں لوگوں سے پوچھتے تھے مرزا صاحب کجا است، مرزا صاحب کہاں ہیں؟ مسیح موعود کجا است، مسیح موعود کہاں ہے؟ مگر بازار کے لوگ ان پڑھ، وہ تو بیچارے اردو بھی نہیں جانتے تھے، فارسی زبان کون جانے، لوگوں کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی تھی اور اس کو جواب دینے سے قاصر تھے۔ حضرت مولوی صاحب بیان کرتے ہیں
اسی اسنا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام گھر سے باہر نکلے اور ایک جانب سیر کے لیے چل دیے۔ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ابھی چند قدم گئے تھے کہ حضور کو خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ آپ سیر کے لیے جا رہے ہیں، بازار میں ایک آدمی آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ الہام سن کر اپنے صحابہ سمیت آپ فوراً واپس پلٹے، اور جب بازار کے بڑے چوک میں گئے تو وہ ایرانی مل گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ان خوش نصیبوں کے جلوہ میں یہ شخصیت مسیح موعود کی ہے، وہ تو زارو قطار روتا ہوا آپ کے وجود سے چمٹ گیا۔ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے۔ وہ اپنے خوش نصیبی پہ زارو زار رو رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کے صحابہ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد اس کی گریہ ازاری تھمی، اس نے اپنا سارا ماجرا عرض کیا۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، ہم جو صحابہ قادیان گئے ہوئے تھے، اس منظر کو دیکھ کر ہمارے ایمان میں ایک نئی زندگی پیدا ہوئی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میری زبان پہ ایک بیماری لگ گئی، مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا، علاج کروائے مگر آرام نہیں آتا تھا۔ میں قادیان چلا گیا، میں نے حضور کی خدمت میں دعائیہ خط لکھا اور اس میں اپنی بیماری کی کیفیت بیان کی کہ حضور اتنے عرصے سے میری زبان کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا اور میں بول نہیں سکتا، میرے لیے دعا کرے۔ وہ فرماتے ہیں جب حضور نماز سے فارغ ہو کر گھر جانے لگے تو میں نے آگے بڑھ کر وہ اپنا دعائیہ خط حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے لے کے پڑھا سرسری، اور جب یہ فکرہ پڑا کہ میری زبان پہ بیماری ہے جس کے نتیجے میں میں بول نہیں سکتا، حضور نے کاغذ مجھے واپس کر دیا اور فرمایا اسے پڑھ کر سناؤ، اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہی تو میری بیماری تھی کہ میں بول نہیں سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے دو تین بار کہا کہ حضور میں بول نہیں سکتا، اور کاغذ میں آگے بار بار بڑھایا کہ حضور اس کو آپ پڑھ لیں۔ جب حضور نے 3-4 بار فرمایا کہ پڑھ کر سناؤ، پڑھ کر سناؤ، تو فرماتے ہیں میں نے پڑھنے کے لیے زبان کھولی، بیماری دور ہو گئی۔ میں نے سارا کاغذ پڑھ کے سنا دیا۔ امروہہ کے علاقے سے ایک 50-60 سال کے معمر بزرگ قادیان آئے۔ ان کے کانوں کی سماعت جواب دے چکی تھی، بہرا پن اپنی شدت اختیار کر چکا تھا۔ وہ ربڑ کی نالی ہر وقت ہاتھ میں رکھتے تھے، اس کا ایک سرا اپنے کان میں لگاتے تھے، دوسرا سرا کسی انسان کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے، اور وہ اس نلکی کو اپنے منہ کے سامنے رکھ کر زور سے کوئی بات کرتا تھا تو انہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتی تھی، ورنہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے چند فکرے بولے تو وہ بیچ میں بول پڑے، کہنے لگے حضور مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، دعا کریں میں سننے لگ جاؤں۔ حضور نے فرمایا اچھا میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے۔ یہ جملہ فرماتے ہی وہ معمر انسان بیان کرتے ہیں، میرا بہرا پن ختم، میرے کانوں کی سنوائی بحال، اور میں نے ساری تقریر حضور کی بڑی عمدگی کے ساتھ سنی۔ اسی خوشی میں حضور کے تقریر کے اختتام پہ انہوں نے وہ ربڑ کے نالے پکڑے اور پھینک دی کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں
میری دونوں ٹانگوں میں شدت کی درد تھی. حکیموں سے، ڈاکٹروں سے بڑا علاج کروایا، شفا نہیں ہوتی تھی. آخر میں مایوس ہو کر علاج کی خاطر قادیان چلا گیا. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ جو اس زمانے میں ہندوستان میں بڑے مانے ہوئے مشہور طبیب تھے، ان سے علاج کروانا شروع کر دیا. ان سے بھی بہت علاج کروایا مگر افاقہ نہیں ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں ایک دن نماز کے انتظار میں مسجد مبارک میں بیٹھے تھے. جب حضور نماز کے لیے گھر سے مسجد مبارک کے اندر داخل ہوئے تو آپ کو دیکھ کے تمام حاضرین کھڑے ہو گئے. میری ٹانگوں میں درد تھا، مجھ سے بر وقت کھڑا نہیں ہوا جا سکا. اس اثناء میں میرے ایک پاؤں پر حضور کا پاؤں پڑ گیا. میرے پاؤں پر حضور کا پاؤں پڑتے ہی میری اس ٹانگ کی درد ختم ہو گئی. جب حضور نماز سے فراغت کے بعد گھر جانے لگے، میں نے عرض کی حضور بظاہر تو بڑی بے ادبی کی بات لگتی ہے مگر میری ایک گزارش ہے، میرے دوسرے پاؤں پہ اپنا پاؤں رکھ دیں. حضور نے نہیں پوچھا کہ کیوں رکھ دوں بھائی. میں نے عرض کی، حضور نے میرے دوسرے پاؤں پہ اپنا پاؤں رکھا، وہ ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی اور حضور گھر چلے گئے. یہ ان کو ٹانگوں میں اتنی تکلیف تھی کہ 2 بیساکھیوں کے سہارے چلا کرتے تھے. جب دونوں ٹانگیں تندرست ہو گئیں، اسی خوشی میں انہوں نے بیساکھیاں پکڑیں. اور جن دوستوں نے قادیان کی مسجد مبارک دیکھی ہے وہ جانتے ہیں، گلی کے اوپر چھت ڈال کر مسجد مبارک کی تعمیر کی گئی ہے اور 15-20 سیڑھیاں چڑھ کر انسان مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے. انہوں نے اسی خوشی میں کہا بیساکھیوں کی ضرورت نہیں. مسجد کے کمرے سے باہر نکل کر بیساکھیاں اوپر سے یوں گھما گھما کے نیچے پھینکیں، وہ نیچے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے دواخانے میں گیا اور میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے مجھے اتنے مہینے دوائیاں دیں، کوئی فرق نہیں پڑا تھا. آج میرے پاؤں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پاؤں پڑنے سے دونوں ٹانگوں کو شفا مل گئی اور درد کا نام و نشان باقی نہیں. حضور فرمانے لگے، او میاں میں ایک معمولی حکیم، میں تو دوا دارو ہی کر سکتا ہوں، اور وہ خدا کا پیغمبر میری دوائی کی پڑیاں خدا کے پیغمبر کے وجود کی برکات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں، ہم جب قادیان آتے تھے، جن روٹیوں پہ حضور کے ہاتھ لگتے تھے ہم وہ روٹیاں اٹھا لیتے تھے. لنگر خانے کی بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے ہم وہ بھی سمیٹ لیتے تھے اور انہیں اپنے اپنے گھروں کو لے جاتے تھے. ان روٹیوں کو بھور بھور کر ان کے ریزے بنا کے جمع کر لیتے تھے، اور جب ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہوتا ہم حضور کے لنگر کی روٹیوں کے ٹکڑے، حضور کے کھانے کے آگے سے بچے ہوئے روٹیوں کے ٹکڑوں کے بھورے اپنے بیماروں کو کھلا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے. حضرت میاں محمد صدیق صاحب سیکھواں والے بیان کرتے ہیں، میری آنکھوں سے پانی بہتا تھا، آرام نہیں آتا تھا. مجھے پتہ لگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے، بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. وہ کہنے لگے، میرے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ تو نہ جانے کب آئیں گے اور کب برکت لیں گے. اگر بادشاہوں کو برکت ملے گی تو مجھ غریب کو نہ ملے گی. کہتے ہیں
میں یہ الہام معلوم کر کے حضور کے پیچھے محفل میں بیٹھ گیا۔ حضور کی پگڑی کا پلو پکڑ کر میں اپنی آنکھوں پہ پھیرنے لگا، آنکھیں شفایاب ہو گئی۔ حضرت خواجہ عبد الرحمن صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد میاں شادی خان صاحب قادیان میں اذان دیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اذان نہیں دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دادی سے پوچھا کہ آج شادی خان نے اذان نہیں دی؟ تو دادی نے عرض کی کہ حضور اس کے گھٹنے میں بڑی شدید درد ہو رہی ہے، اس لیے وہ چل کے مسجد میں جا نہیں سکا، اس لیے اذان نہیں دے سکا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام خربوزہ کھا رہے تھے۔ آپ نے خربوزے کی 2 کاشیں کاٹ کر دادی کو دی اور 2 کاشوں کے چھلکے دیے اور فرمایا یہ شادی خان کو دے دو، یہ خربوزے کی 2 کاشیں کھا لے اور کاشوں کے چھلکے اپنے گھٹنے پہ مال دے۔ وہ فرماتے ہیں دادی خربوزے کی 2 کاشیں گھر لے گئی، میرے والد کو دیے اور حضور کا پیغام دیا۔ میرے والد میاں شادی خان صاحب نے وہ دونوں کاشیں کھا لیں اور چھلکے اپنے گھٹنوں پہ ملے، نہ جانے درد کہاں غائب ہو گئی، اور عصر کی اذان انہوں نے آ کے دی۔ حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے استاد حضرت مولوی امام الدین صاحب گولے کی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت قاضی اکمل صاحب گجرات میں FA میں پڑھتے تھے کہ ٹی بی ہو گئی۔ اس زمانے میں ٹی بی کی بیماری موت کا پیغام سمجھی جاتی تھی۔ گزشتہ 50 سال سے تو یہ بیماری قابل علاج سمجھی جاتی ہے، 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے، بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جس کو ٹی بی ہو جائے، گھر والے اب اس کی زندگی کی آس ختم کر بیٹھتے تھے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں میرے استاد صاحب نے اپنے بیٹے کا بہت علاج کروایا، حکیموں سے، ڈاکٹروں سے، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آخر ایک بڑے ماہر طبیب نے حضرت مولوی صاحب کو علیحدہ کر کے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے بیٹے کی بیماری آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، یہ اب بچ نہیں سکتا، اس کے علاج پہ اپنے پیسے برباد نہ کرو، لیکن مریض کو نہ بتانا، وہ دل چھوڑ بیٹھے گا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں اور حضرت مولوی امام الدین صاحب رضی اللہ عنہ قادیان حاضر ہوئے۔ اس زمانے میں مہمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہی مل کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہم حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ مولوی صاحب نے عرض کی کہ حضور میرے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی ہے، بیماری آخری مراحل میں ہے، حکیموں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے۔ تو میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ خدا کے پیاروں کا بچا ہوا کھانا وہ شفا کا سبب بن جاتا ہے، تم مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ حضور نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ کھانا اٹھا لو۔ میں نے حضور کا اشارہ ملتے ہی وہ جتنی روٹیاں جن پہ حضور کے ہاتھ لگے تھے فوراً اپنے صافے میں لپیٹ کے باندھ لیں، اور لنگر خانے میں جا کے اپنی قیام گاہ پر ان کو بھور بھور کے ان کے ٹکڑے کر لیے۔ ہم واپس گاؤں میں آئے اور حضرت قاضی اکمل صاحب کو روزانہ حضور کے ہاتھوں لگی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے جو ہم نے بھور بھور کے ریزوں کی شکل میں تبدیل کر دیے تھے، قاضی اکمل صاحب کو کھلاتے رہے۔ وہ ٹی بی جو حکیموں اور ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دی تھی، اس سے خدا نے آپ کو شفا دے دی، اور قاضی اکمل صاحب نے خدا کے فضل سے بڑے لمبی عمر پائی۔ خلافت ثالثہ میں روا میں ان کی وفات ہوئی۔